بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الأہلہ، یعنی اے نبی لوگ آپ سے نئے چاندوں یعنی جو چاند کی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، کبھی وہ بڑا ہوتا ہے کبھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی شکلوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر چاند کیسے گھٹتا بڑھتا ہے اور اس کی شکل کیسے کیوں تبدیل ہوتی ہے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا انسان کی عملی زندگی اور ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کا رخ اس طرف موڑ دیا جس کا تعلق انسان کی ہدایت اور عملی زندگی سے تھا، اور فرمایا کہ یہ تمہارے لیے قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا کہ چاند کا گھٹنا اور بڑھنا در حقیقت تمہارے لیے حج کے اوقات کو مقرر کرنا اور بتانا ہے، اور یہاں پر شرعی احکام کا تعلق دن کے اوقات سے ہے۔ جس طرح سے سورج کے اوقات سے ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ چلتا ہے، روزے کی سحری اور افطاری کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے دنوں کے شمار کے لیے سورج سے تعلق جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جبکہ یہ مدت 1 ماہ یا 1 ماہ سے زائد ہوگی تو مدت کا شمار چاند کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی کہ صبح اور شام جو ہے وہ ہمیں جو صبح شام دوپہر جو ہے وہ ہمیں روزے کے اوقات کے بارے میں اور نمازوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو چاند کا شمار ہے وہ ہمیں رمضان کے دنوں کے بارے میں، یعنی یہ 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، اور اسی طرح سے جو بیوہ اور مطلقہ عورت ہوتی ہے اس کی عدت کے بارے میں، رضاعت کے بارے میں، عمل کے بارے میں، یہ تمام کی تمام چیزیں، زکوٰۃ کا حساب بھی قمری سال کے مطابق ہوگا۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں قمری سال کے مطابق پتہ چلتی ہیں۔ تو جو عورتوں کی عدت ہوتی ہے وہ جو ہم مسیح عیسوی کا جو ہم لوگ کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اس سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو عدت ہوتی ہے یہ تمام کی تمام عدت اور تمام معاملات جو ہیں یہ چاند کے حساب سے طے پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات اور حج کے تعین کے لیے ہے، اور بِأَنَّ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے آؤ۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ پیچھے کی طرف سے آنے کی کیا بات معاملہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر کسی کو گھر آنے کی ضرورت پیش آ جاتی، کوئی چیز چاہیے ہوتی یا کوئی معاملہ ہوتا، تو اسی طرح حج سے واپسی کے بعد اگر انہیں واپس اپنے گھر آنا ہوتا تو یہ لوگ واپس گھر کے دروازے کے بجائے گھر کے پیچھے سے پچھلی دیوار میں سے یا کسی کھڑکی میں سے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے، دیوار کو پھلانگ کر یا کھڑکی میں سے داخل ہوتے تھے، تو وہ اس کو ایک نیکی کا کام سمجھتے تھے۔ تو سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے حق میں نازل ہوئی، وہ جب حج کر کے واپس آتے تو دروازوں سے آنے کے بجائے پیچھے سے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک انصاری دروازے سے آیا تو سب اسے لعنت ملامت کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم گھروں کے دروازوں سے آؤ، اور اصل نیکی یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ گھر کے آگے سے آنا یا پیچھے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی در حقیقت یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور اس طرح شاید کہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم ڈرو ممکن ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا کہ مکہ میں مسلمانوں کے مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر کرنے ہی کی ہدایت کی جاتی رہی۔ مدینہ آ کر مسلمانوں کو ایک چھوٹی سی ریاست جب ان کی قائم ہو گئی، جب وہ فائنینشلی بھی تھوڑے سے سٹرونگ ہو گئے، فزیکلی بھی تھوڑے سے سٹرونگ ہو گئے، تو مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت مدینہ آ کر ملی۔ مکہ میں ان کو صبر کرنے کی تلقین دی گئی، اور اس سلسلے میں یہ پہلی آیت جو نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اور ان سے لڑنے کے بارے میں ان کو اجازت دے دی، وہ سورہ حج کی آیت تھی۔ وہ کیا تھی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، جن لوگوں نے اس سے لڑائی کی جاتی رہی اب انہیں بھی لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں بیان کیا کہ جو تم سے لڑے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی اگر لڑائی ہو تو اس لڑائی کے اندر بھی تم نے زیادتی کا پہلو نہیں اپنانا، بلکہ جتنی انہوں نے زیادتی، جتنی تم سے انہوں نے لڑائی جھگڑا کیا صرف اتنی ہی کرو، اور اس سے زیادہ آگے بڑھنا مت بڑھو۔ یہ اللہ نے جنگ کے آداب بیان کر دیے کہ نہ لڑائی کے اندر جاہلی طریقے کو مت اپنائیں، یعنی عورتوں، بوڑھوں، بچوں اور زخمیوں پر اپنی طاقت کو نہ آزمائیں، اور دشمن کی لاشوں کو برہنہ نہ کریں، ان کے ساتھ ان کی لاشوں کو کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور کھیتوں اور مویشیوں کو برباد نہ کریں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ، اور ان سے لڑو جہاں بھی ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے، یعنی جہاں پر بھی وہ تم سے لڑیں ان کو وہاں پر ان سے لڑو، اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ اور یعنی کہاں سے نکالو ان لوگوں کو؟ ان کو اب یہاں پر ان کو کہا گیا کہ در حقیقت یہ جو لوگ تھے جنہوں نے لڑائی کی، اب جہاں بھی موقع پیش آئے تو تم ان سے لڑائی کرو، اور جب اسلام لانے کی وجہ سے جب تمہیں ان لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا، تو تم بھی اب ان مشرک لوگوں کو مکہ سے نکال کر ہی دم لینا۔ یعنی مکہ میں یہ مسلمان رہتے تھے، اور پھر لوگوں نے مکہ سے مسلمانوں کو در بدر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اب تم بھی انہیں نکالو، اور ان سے اس وقت تک لڑائی کرو، جنگ کرو، جب تک کہ فتنہ کوئی ان کا باقی نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا ہے، یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتنہ کا لفظ عربی زبان میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے، مثلا مشرکین مکہ کا بیت اللہ کا متولی ہونا، کیونکہ بیت اللہ ان کے کنٹرول میں تھا، اور بیت اللہ میں بت رکھنا، مسلمانوں کو بیت اللہ میں نماز ادا کرنے، یہاں تک کہ داخل ہونے سے بھی روکا گیا، اور یہ سب فتنے کے کام ہیں۔ یہاں فتنے سے مراد مشرکین مکہ کی ہر وہ حرکت ہے جو انہوں نے دین اسلام کو روکنے کی خاطر کی تھی، مثلا مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، ان کو مارا، ان کو شہید کیا، اور اتنا ان کو تنگ کیا کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کر وہاں سے جانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان سے جنگ کرو، ان سے اتنا لڑو کہ یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ان سے لڑائی کرو، اور پھر جہاں پر، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو ان سے لڑو، اگر وہ تم سے لڑے تو تم انہیں قتل کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ امن قائم نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہر طرف فتنہ پھیلائے ہوئے ہیں۔ تم ان سے لڑو اور ان سے جنگ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جزاء الکافرین، تو کافروں کی یہی سزا ہے کہ تم کے مکہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ان سے لڑائی کرو اور جنگ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، اپنے اس فتنہ سے رک جائیں، اور تمہاری مشکلات تمہارے آگے پھیلانے سے رک جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو کہ تم یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی جو فتنے وہ دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اسلام کے بارے میں پھیلا رہے ہیں، تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، اور دین، اللہ تعالیٰ کا دین، تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کا دین باقی رہ جائے۔ یعنی یہ لوگ جو فتنہ کرنے والے، پھیلانے والے ہیں، یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر ان کو یہ منظور نہیں کہ وہ اسلام کو قبول کریں تو وہ اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں، وہ کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ لیکن مشرکین کے لیے اطاعت گزار بن کر رہنے میں کم از کم
ان کو یہ بات بتائی گئی کہ ان میں تین شرائط ان کے سامنے پیش کی گئیں۔ پہلی کیا کہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، دوسری یہ کہ اگر یہ منظور نہ ہو تو وہ دارالاسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں، اور تیسری یہ کہ اگر یہ بھی منظور نہ ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ گویا کہ ان کے لیے شرط دو جو تھی وہ ان کے لیے شرط کیا تھی کہ اطاعت گزار بن کر رہنے کے بجائے انہوں نے حجاز کو چھوڑ کر چلے جانے کی انہوں نے اس کو زیادہ مناسب سمجھا، یعنی وہ علاقہ چھوڑ کر مشرکین مکہ پھر وہاں سے چلے گئے۔ مشرکوں پر یہاں پر سختی کے بارے میں حکم دیا گیا کہ مشرکوں کو کتاب اللہ کا قائل کیا جائے، اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ سختی برتی جائے۔ سختی سے مراد یہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ان کو اپنا رازدار نہ بنایا جائے، ان کے ساتھ لین دین میں کمی کر دی جائے، بلکہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے کہ ان کے اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو وہ شرک وہاں پر پھیلا رہے ہیں، اور اللہ کی سرزمین کو شرک سے پاک کرنا اصل اللہ تعالیٰ کا مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں سے اس سرزمین کو پاک کرنا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی اگر یہ لوگ باز آ جائیں، رک جائیں، بغاوت نہ کریں، تم سے نہ لڑیں، تم سے جنگ نہ کریں، تو تم بھی پھر ان کو معاف کر دو، چھوڑ دو، سوائے ظالموں کے تم نے کسی اور کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ جو ظلم کرنے والے ہیں صرف انہی کے ساتھ جنگ کی جائے، جو ظلم کرنے والے نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ اعتراض کا جو ان کو اعتراض تھا، کیا اعتراض تھا ان لوگوں کو کہ جو مشرکین مکہ تھے، اس میں ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ الانفال میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، مومنوں کو جنگ کرنے کے لیے رغبت دلاؤ۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تو ایک امن پسند مذہب ہے۔ اگر مسلمان پہلے ہی جنگ اگر بہت اہم ترین بات جو سمجھنے کو ملتی ہے کہ اسلام تو امن پسند ملک ہے، لیکن جو لوگ مسلمانوں سے لڑیں، جنگ کریں، فساد پھیلائیں، ان ریٹرن ان کے ساتھ جنگ کرنا لازم ہے، ان کے لیے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی طاقت برقرار رہے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جو ایک سٹیٹس دیا ہے وہ ان لوگوں کی آنکھوں میں برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں مسلمانوں کو وہ عزت اور اکرام عطا کرے، اور دین جو ہے وہ اسلام دنیا پر قائم ہو جائے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر، احد اور خندق میں جنگیں ہوئیں، اور چاہے مسلمانوں نے ان کو پسند کیا یا انہوں نے ناپسند کیا، اس کے باوجود، پسند اور ناپسند کے باوجود بھی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا، اور انہوں نے جنگیں لڑیں۔ اسی طرح سے غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر سب یہودیوں کی بدعہدیوں اور فتنہ انگیزیوں کی بنا پر لڑی گئیں۔ اگر یہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہتے تو کبھی بھی یہ جنگیں نہ ہوتی۔ غزوہ مکہ کا سبب قریش کی طرف سے معاہدہ حدیبیہ کی عہد شکنی تھی، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ مکہ ہوا۔ سریہ موطا اور غزوہ تبوک سفیر کے قتل اور سرحد کی حفاظت کے لیے پیش آئیں، اور وہ کون سی حکومت ہے جو اپنے سفیر کے قتل پر خاموش رہ سکتی ہے، یا اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے لشکر روانہ نہیں کرتی۔ اسی طرح سے غزوہ حنین، اوتاس اور طائف میں دشمن نے خود مسلمانوں کو جنگ کے لیے للکارا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیس میں کافروں سے نقد رقم اور اسلحہ عاریتن لے کر ان جنگوں کو نبھایا تھا۔ یعنی جتنی بھی جنگیں مسلمانوں نے لڑی تھیں، ان سب کے اندر پہل جو ہے وہ مشرکین نہیں کی تھی، یا یہودیوں نے کی تھی، یا عیسائیوں نے کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ تو اتنا بڑا معاملہ پیش نہیں آیا، لیکن یہودیوں نے ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح سے مشرکین مکہ نے بھی کی، اور پھر کیا ہوا کہ مشرکین مکہ اور یہودی اکٹھے ہو گئے۔ تو دارالحرب جو ہوتا ہے، دارالحرب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ
وہ علاقہ جہاں پر کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کے اوپر جنگ کو مسلط کر دیا جائے تو اس معاملے کے اندر اس جگہ پر انسان کو جنگ سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ کی شرائط بھی بتا دیے، اصول بھی بتا دیے کہ عہد شکنیاں نہیں کرنی، اور مسلمانوں کے ساتھ جب جنگ کا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اور اگر مشرکین کے ساتھ اگر کوئی جنگ کا معاملہ ہو جائے یا یہودیوں کے ساتھ ہو جائے، تو اس کے اندر بھی لوٹ مار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ انسان لوٹ مار کرے اور ان کو بلا وجہ قتل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام معاملات مسلمانوں کو سکھا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ قصاص کا بھی حکم دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اگلی آیت کے اندر کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کا بدلہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر عرب میں یہ دستور تھا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینے حج کرنے والوں کی وجہ سے قابل احترام ہیں، اور ان کے درمیان رجب کا مہینہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، تاکہ حج اور عمرہ کرنے والے امن و امان سے سفر کر سکیں۔ ان مہینوں میں جنگ، لڑائی جھگڑا ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا اچھا دستور تھا، یہ بہت اچھا دستور تھا، اسی وجہ سے اس کو اسلام کے اندر بھی بحال رکھا گیا، اور یہ حرمت والے مہینے شروع دن سے چلتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ماہ حرام میں جنگ کا بدلہ ماہ حرام ہی میں ہوگا۔ تو اب اگر کوئی ماہ رام میں اگر مسلمانوں کے اوپر جنگ کو مسلط کر دے، تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ مسلمان بھی ماہ حرام کے اندر کوئی جنگ کو مسلط کرتا ہے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ بھی ان کو جنگ کا بدلہ دیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یعنی قصاص برابری کی صورت میں ان کو اس کا بدلہ ہے، کہ وہ برابری کی صورت میں ان کے ساتھ جنگ کریں، جدال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، لہٰذا اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جتنی انہوں نے زیادتی کی اس سے بڑھ کر تم نے زیادتی نہیں کرنی، صرف اتنا ہی بدلہ لو جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سید ابو ایوب فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور اس کے مددگار بہت ہو گئے، تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ بچا کر ایک دوسرے سے کہا کہ بلا شبہ ہمارے مال خرچ ہو گئے، اب اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے اور اس کے مددگار زیادہ ہو گئے ہیں، لہٰذا اب اگر ہم اپنے مال میں محنت کریں اور جو کچھ خرچ ہو چکا ہے اس کی تلافی شروع کر دیں تاکہ ہمارا مال واپس جڑ جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جو کچھ ہم نے آپس میں کہا تھا اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت سے مراد اموال کی نگرانی ہے اور ان کی اصلاح اور جہاد کو چھوڑ دینا ہے۔ گویا کہ اموال کو جہاد میں خرچ نہ کرنے کو اس قوم کی ہلاکت قرار دیا گیا ہے۔ وہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جہاد بن نفس ہے۔ اگر ہم اپنی تعلیم و تربیت کے لیے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو یقیناً ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر فرماتی ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت پہ نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم نیکی کرتے رہو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ کسی حکم کو بجا لانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ بس اس کی تعمیل کر دی جائے، اور دوسری یہ کہ اسے دل کی رغبت، محبت اور نہایت بہترین طریقے سے کیا جائے۔ پہلی صورت اطاعت ہے اور دوسری صورت احسان ہے۔ احسان اطاعت کا بلند تر درجہ ہے اور عدل کا بھی۔
حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام صحابہ کے سامنے اجنبی صورت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا، جب تو آپ نے یہ جواب دیا تو اللہ کی عبادت اس طرح کی کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت صرف نماز فرض یا نوافل ہی کا نام نہیں، بلکہ جو کام بھی اللہ کے احکام کے لیے کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ تمام کی تمام عبادت میں شامل ہوتے ہیں، چاہے اس کے اندر حقوق العباد شامل ہوں یا حقوق اللہ شامل ہوں۔ جو بھی کام کیا جائے وہ اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو اس کو ذبح کر دو۔ اب اس میں یہ کیا بات کی گئی ہے کہ مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے اور بدیل بن ورقہ الخزاعی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا۔ یعنی یہ عمرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا کر عمرہ کر رہے ہیں۔ اب کئی سال گزر گئے تھے اور مسلمان عمرہ کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے وہاں نہیں جا پا رہے تھے، ان کو منع کیا گیا تھا، وہ مدینہ نہیں جا رہے تھے جب انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب میں دیکھا تو بہت سارے صحابہ ان کے ساتھ تیار ہو گئے، عمرہ کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن جب ان کو راستے میں روک دیا گیا کہ انہیں اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام صحابہ کو روک دیا، حالانکہ صحابہ کرام نے چاہا کہ ہم وہاں جا کر ان سے لڑائی کر کے ہم عمرہ کر لیں گے، ہم اب طاقت میں بھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ ہم وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم لڑائی اور جنگ و جدال کرنے نہیں جا رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کا جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد یعنی وہ کفارے کے طور پر ہم ذبح کر دو، اور پھر اپنے سروں کو نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ قربانی کرنے کے بعد اپنے سروں کو منڈواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں۔ زباعہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں لیکن میں بیمار ہوں، ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو، اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا، یعنی جہاں پر روک دیا جائے تو وہاں پر کیا کرو کہ وہاں پر اپنا احرام کھول دو اور پھر جو کفارہ ہے کہ قربانی ادا کر دو تو وہ ادا کر دیا جائے۔ جب ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھا تو اب اسے پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے، اور اگر کسی مجبوری سے وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اسے قربانی دینا ہوگی۔ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے، اور جس وقت تک اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی قربانی ہو چکی ہوگی اس وقت تک وہ سر کو اپنے نہ منڈائے۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں۔ دم احصار یعنی کہ احصار کر لیا گیا، روک دیا گیا، اس کو دم کہا جاتا ہے۔ دم جو حج اور عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے، دم ادا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کریں گے، وہ قربانی کریں۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا، میرے لمبے بال تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او به اذى من الرأس، یعنی کہ تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، بیمار ہو، یا جس کے سر میں کوئی بیماری ہو، تکلیف ہو، تو پھر وہ کیا کرے کہ وہ سر منڈوائے۔ پھر مجھ سے فرمایا سر منڈاؤ،
اور 3 روزے رکھو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر قربانی کرو، ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی کا فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی کہ اس احسار سے باہر نکلو، یعنی تمہیں روکا گیا نا، روکنے کی بات کی گئی۔ اور اگر پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے، یعنی عمرے سے یعنی وہ ایک ہی احرام باندھے۔ حج جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک حج قران ہوتا ہے، ایک حج تمتع ہوتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ افراد، اب حج قران، حج تمتع، اور تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا۔ فائدہ اٹھانے سے کیا مراد ہے کہ آپ عمرے کے لیے ایک احرام باندھیں، اور پھر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں، اور پھر حج کے لیے دوبارہ سے آپ احرام باندھیں، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج قران وہ حج ہوتا ہے جس کے اندر آپ ایک احرام باندھیں، اسی احرام کے اندر آپ عمرہ بھی کریں، اور پھر اس کے بعد اسی احرام میں آپ حج بھی کریں، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ اور جو تیسرا حج ہے، حج افراد جو حج ہے، اس کے اندر آپ کا صرف اکیلے، اس کے اندر وہ اکیلا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ عمرہ جڑا ہوا نہیں ہوتا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ اور جو لوگ حج افراد کرتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وہاں پر اس وہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور ان حج افراد کرنے والے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی، جبکہ جو لوگ حج قران اور حج تمتع کرتے ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی کو قربانی میسر نہ ہو، کسی کے پاس اتنے وسائل نہ ہو، پیسے نہ ہو کہ وہ قربانی ادا کرے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 10 دن کے روزے رکھے۔ 3 روزے وہ کیا کرے کہ نبی ذی الحجہ یعنی عرفہ، 3 روزے وہ رکھے تو نبی ذی الحجہ یعنی عرفہ تک، اور باقی 7 روزے وہ حج سے فارغ ہو کر جب وہ واپس گھر آئے تو پھر وہ 7 روزے مکمل کرے۔ تو پورے کے پورے جس انسان کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ انسان پورے کے پورے 10 دن کے روزے رکھے، 3 روزے حج کے دنوں میں، اور باقی 7 روزے وہ جب واپس اپنے گھر لوٹ آئے تو پھر وہ روزے رکھے۔ یہ پورے کے پورے 10 روزے ہیں۔ 3 طرح کے حج میں نے بتائے، حج قران، تمتع اور حج افراد۔ افراد الف فے رے الف، فرد ہوتا ہے نا، فرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا، ایک فرد، اکیلا، تنہا۔ افراد کا مطلب جس کے ساتھ عمرہ جڑا ہوا نہیں، اور افراد کے ساتھ ہی قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب تم امن میں ہو تو جو کوئی عمرے سے حج تک فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع کرے، تو قربانی میں سے جو بھی میسر ہو وہ ذبح کرے۔ پھر جو قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے حج میں رکھے، اور 7 دن کے اس وقت جب تم واپس اپنے گھروں کو لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 دن ہیں۔ تل کا عشرۃ کاملۃ، یہ پورے 10 دن کے روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ یہ اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب رہائشی نہ ہو، یعنی وہ لوگ حج قران اور حج تمتع کریں گے، وہ لوگ جو کہ وہاں کے خانہ کعبہ کے ارد گرد کے رہائشی نہ ہوں، ان کے لیے حج قران اور حج تمتع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو لوگ میقاتوں کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ صرف اور صرف حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے، جس سے کہ حج افراد کہا جاتا ہے۔ وہ صرف اکیلا حج کریں گے، ان کو عمرہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وہیں رہتے ہیں، وہ کسی وقت بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی آم، بیت اللہ میں حاضر ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ طواف کرے، یعنی کہ اس کا حج کا عمرہ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کا حج کرے، یعنی پہلے ان کے لیے عمرہ کرنا لازم ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا حج کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے عمرہ کریں گے پھر اس کے بعد وہ حج کریں گے، اور جو وہاں کے رہائشی ہیں صرف وہی لوگ حج افراد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری مالی، بدنی، بطنی سب عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.